سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تمہیں نماز ملی اس کے صدقے، تو فرق اتنا ہے کہ وہ سجدے میں ہے، تم بھی سجدے میں ہو، تم سبحان ربی الاعلی کہو اور وہ سجدے میں ربی حب لی امتی کہے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے کہ کل قیامت میں بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ایک کلپ میں نے سنا، چھوٹا سا بڑا پیارا سا، ایمان کو تازہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا، نبی تو نبی ہے نا جی، کہا نبیوں کو کرسیاں پیش کر دی جائیں گی کہ بیٹھے اور پرواز کرے اور جنت کے پاس پہنچ جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جنت کے اندر نہ آئے، وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ جنت کے پاس پہنچ جاؤ، تمام نبی کرسیوں پہ بیٹھے، کرسیوں نے پرواز کی، جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا۔ آواز آئی، ندا آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم عید کا میلاد منانے پہ ہم سے دلیلیں پوچھتے ہو، ہم سے سوال کرتے ہو۔ کہا آواز آئی، کریمہ کہا میرے محبوب مصطفیٰ کیا ہوا؟ سارے نبی چلے گئے، جنت کے قریب پہنچ گئے ہیں، جنت کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو آپ نہیں تشریف فرما رہے کرسی پہ۔ اے میرے محبوب مصطفیٰ، آواز آ رہی ہے، رب کریم پوچھ رہے ہیں کہ میرے محبوب سارے نبی چلے گئے، سارے نبی چلے گئے، تو آپ نہیں کرسی پہ تشریف فرماتے کہ آپ کو بھی کرسی اڑا کے جنت کے پاس لے جائے کہ جب آپ داخل ہوں گے پہلے آپ داخل ہوں گے، نبی سارے بعد میں ہوں گے۔ وہ انتظار میں ہیں، میرے محبوب آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میرے محبوب نے سر جھکایا ہوا ہے اور کہتے ہیں رب کریم اگر میں بیٹھ گیا اپنے دلوں کو ہلایا، اپنے ایمانوں کو تازہ کرے گا۔ کہا رب کریم میں اگر بیٹھ گیا یہ کرسی مجھے بھی اڑا کے لے جائے گی، اگر یہ مجھے اڑا کے جنت کے پاس لے گئی تو یہ جو میری گناہگار امت ہے اس کا کیا بنے گا؟ تم اس کا میلاد منانے پہ ہم سے دلیلیں مانگتے ہو۔ ایک بڑی کہ قیامت کا منظر ہوگا اور رب کریم فرمائے کہ محبوب اپنے بندے نکال لیں۔ ذرا توجہ کیجیے گا میری طرف، رب کریم فرمائیں گے اے میرے محبوب اپنے بندے لے لے اور جنت میں چلا جا۔ میں بات بیٹھی آپ کی کہ اپنے بندے جن سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تجھ پہ سلام بھیجنے والے ہیں، جو تجھ پہ درود بھیجنے والے ہیں، ان کو لے لے اپنے ساتھ اور چل جنت میں چلا جا۔ نبی مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں، کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق آ جا میرے پاس۔ اللہ کہ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ، اے ابو بکر صدیق آ جا، اے عمر فاروق تو بھی آ جا، اے عثمان تو بھی آ جا، علی تو بھی آ جا، ابو ہریرہ تو بھی آ جا، ابو ذر غفاری تو بھی آ جا، حسن حسین تم بھی آ جاؤ، اے میرے پیارے صحابہ سارے آ جاؤ۔ مقام محشر ہے، پتہ مقام محشر کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو کیا جانتا ہے مقام محشر کو؟ مقام محشر یہ ہے کہ جو تیرا دوست ہے وہ تیرا دوست نہیں، تیرا باپ تیرا باپ نہیں، یعنی کہ تیرا مددگار نہیں، تیری ماں کانٹا چوبے اور تو 7 سمندر پار بیٹھا ہوئے نا، تو بیمار ہو جائے تو ماں کا دل ہل جاتا ہے، کہندی ہے مجھے پریشانی ہے، کہا وہ بھی تیری نہیں۔ یہ مقام محشر ہے۔ آواز آئی، ندا آئی، وہ میرے محبوب ابو بکر بھی لے لیا، عمر بھی لے لیا، عثمان بھی لے لیا،
علی بھی لے لیے, پیارے پیارے صحابہ بھی سارے لے لیے, تو یہ جو باقی بچے ہیں, یہ جو گناہگار بچے ہیں, میرے محبوب نے اپنے سر کو جھکا لیا, کہا رب کریم یہ جو میں نے اپنے لیے نکالے ہیں یہ سارے تیرے ہیں. اب محبوب یہ جو میں نے اپنے لیے نکالے ہیں, یہ ابو بکر میرا ہے لیکن اب یہ تیرا, یہ عمر میرا ہے لیکن یا اللہ اب یہ تیرا, عثمان یا اللہ یہ میرا ہے, بڑا حیا والا ہے, بڑی محبت والا ہے, لیکن اب یہ تیرا. علی میرا ہے, میرا بھائی ہے, لیکن یا اللہ یہ علی تیرا. حسن حسین میرے جنت کے پھول ہے, یا اللہ اب یہ تیرے. یہ ابو ذر غفاری میرا ہے, یا اللہ اب یہ تیرا. یہ عمار بن یاسر میرا ہے, لیکن یا اللہ اب یہ تیرا. یہ جو میں نے نکالے اچھے اچھے یہ سارے تیرے ہیں, یہ جتنے گناہگار کرے یا اللہ یہ میرے ہیں, ان کو بخش دے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے, حضور کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. جس بزم میں ذکر ہو محمد کے کرم کا, جس بزم میں ذکر ہو محمد کے کرم کا, اس محفل میں محروم میں تمنا نہیں کوئی. تم ہم سے دلیلیں مانگتی ہو یار, مجھ سے مانگو. مجھے نہیں پتا بڑے بڑے علماء, میں خود میرے ابھی بھی یوٹیوب پہ ہے کہ بڑی بڑی دلائل دیے ہیں,